قبر کا عذاب اتنا دردناک، اتنا بھیانک، اتنا خطرناک ہوتا ہے. جب کوئی گنہگار دفن ہوتا ہے تو قبر اس کے آپس میں مل جاتی ہے، اتنی چھوٹی وہ اتنی تنگ ہو جاتی ہے اس کے لیے، نافرمان بندے کے لیے. تو یہ جو ہے نا پھسلیاں ایک دوسرے کے لیفٹ اس طرح سے آپس میں گھس جاتی ہیں پھسلیاں. تو اندازہ لگاؤ ایک چھوٹی چوٹ لگنے پر ہمیں اتنی دردناک اتنا درد ہوتا ہے. جب پھسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی تو کیا حالت ہوگی ہماری. اور ایسے ایسے جہنم کی آگ بھڑکائے گا اللہ قبر میں، ایسے عذابات دردناک، بولنے پر بھی مجھے میرے آنکھ کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. اتنے خطرناک عذاب سے کیسے بچیں گے، اس کا آسان عمل اب سنیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ویڈیو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے میری ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے نا اتنا شیئر کریں. سب سے پہلی بات، اکثر آپ نے امام صاحبوں کے اور حافظ علماء سے سنا ہوگا قبر کا عذاب جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ دردناک اور بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یہ تو آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہوگا، کیونکہ قبر کا عذاب ایک ایسی چیز ہے جو بندہ قبر کے مراحل میں اگر پار پڑ گیا، یعنی کہ جو سفر شروع ہوتا ہے وہ قبر سے ہی ہوتا ہے، وہاں سے اگر بندہ آسانی سے پار پڑ گیا، آسانی سے نکل گیا، تو سمجھ لو قیامت دن میں انشاءاللہ اس کے لیے آسانی ہوگی. اگر جو بندہ قبر میں ہی مشکل میں پڑ گیا نا تو قیامت کے دن اس کے لیے مشکل ضرور اس سے زیادہ مشکل ہو سکتی ہے اس کے لیے. تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم قبر کی منزل سے آسانی سے گزر جائیں. اب کتنی خطرناک عذاب ہے قبر میں، ایسے ایسے عذابات ہیں قبر میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کہ سانپ مسلط کر دیا جائے گا ہمارے اوپر، اگر وہ ایک بار ڈس دے گا تو کئی گز آپ زمین میں دفن ہو جاؤ گے، پھر واپس سے وہ کھینچ کر آپ کو لائے گا، پھر ڈسے گا، اتنی بری حالت ہوگی. اتنا ہی نہیں، قبر اگر آپ گنہگار ہوں گے تو قبر آپ کی اتنی تنگ ہو جائے گی، یہ جو ادھر جو پھسلیاں ہیں نا یہ ایک دوسرے میں مل جائے گی. تو اندازہ لگاؤ، اگر یہ ہاتھ جو ہے نبی کا دکھاتے ہیں کہ یہ اس طرح جو ہاتھ ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے پھسلیاں، یہ ادھر کی یہ لیفٹ ہینڈ کی پھسلیاں ہیں، یہ اس طرح ہوتی ہیں. وہ قبر تنگ ہونے کی وجہ سے پھسلیاں اس طرح سے آپس میں گھس جاتی ہیں. تو اگر کوئی تھوڑی سی بھی ہمیں چوٹ لگتی ہے ہڈیوں پہ، اتنا زیادہ درد ہوتا ہے ہمیں. اگر ایک دوسرے میں پھسلیاں ایسے گھس گئی تو سوچو کیا حال ہوگا ہمارا اس وقت. اندازہ بھی نہیں لگا سکتے آپ اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. اس لیے قبر کے عذاب سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. آج جو عمل بتانے والا ہوں میں، انشاءاللہ اگر یہ عمل آپ صحیح طریقے سے کرتے ہو تو مجھے اللہ سے پوری بھرپور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قبر کے عذاب سے ضرور بچائیں گے انشاءاللہ. لیکن اس عمل کو بتانے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتانا ضرور چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو کم سے کم اپنے 10 دوستوں تک تو ضرور شیئر کریں. واٹس ایپ گروپ میں جہاں جیسے آپ شیئر کر سکتے ہو ضرور کریں. اب ایک چیز، عمل بتانے سے پہلے ایک چیز اور، یہ عمل کام تو کرے گا کیونکہ نبی کی صحیح حدیث ہے، ہو ہی نہیں سکتا جو نبی نے کہا وہ نہ ہو. لیکن یاد رکھو، جو بندہ مشرک ہوگا، شرک اور بدعت میں مبتلا ہوگا، وہ بندہ چاہے یہ عمل کتنا بھی کر لے، یہ عمل کام کرنے والا نہیں ہے. اسے قبر کا عذاب ہوگا تو 100% ہو کے ہی رہے گا. جو بندہ توحید پرست ہوگا، صرف اللہ پر یقین رکھنے والا ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا ہوگا تو انشاءاللہ یہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے. قبر کا فتنہ کوئی عام فتنہ نہیں ہے، یاد رکھو یہ وہ فتنہ ہے، قبر اتنا دردناک فتنہ اندازہ بھی لگا نہیں سکتے. وہاں پر کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، کوئی بھی ساتھ نہیں جائے گا آپ کے، صرف اور صرف آپ جائیں گے اور آپ کا نام عمل، یعنی آپ کے اچھے یا برے عمل آپ کے ساتھ جائیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں جائے گا. جیسا ہی فرشتے دفنا کر 40 قدم نکل جاتے ہیں تو منکر نکیر سوال جواب کرنے کے لیے آ جاتے ہیں آپ کے، من ربو کا، من نبیو کا، من دینو کا. اگر مومن، آپ سوچیں گے یار میں تو آرام سے سوال، بہت سمپل سوال ہے، تیرا دین کون سا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے. میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دین اسلام، میرا رب اللہ، میں یاد کر کے جاؤں گا. ایک بات یاد رکھو، جب قبر میں جاؤ گے نا، اگر آپ مومن ہو، شرک نہیں کرتے ہو، اللہ کے ساتھ آپ نے کسی کو شریک نہیں کیا، توحید پرست ہو، تب ہی آپ کی زبان پر یہ سوال کا جواب آئے گا. اگر آپ شرک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ میں شریک کرتے ہو کسی کو، بدعات کرتے ہو، توحید پرست نہیں ہو، تو آپ مومن نہیں ہو، اللہ کی بات نہیں کرتے ہو، تو اللہ آپ کی زبان پر کبھی بھی اس کا جواب نہیں آئے گا. یاد رکھو، بھول جاؤ گے، یاد ہی کتنا بھی یاد کر لو، زبان پر جواب آئے گا ہی نہیں آپ کے. تو یہاں تک اگر کوئی بندہ جواب نہیں دیتا تو اس کے بعد عذاب والے فرشتے اس پہ نازل ہو جاتے ہیں. اور اکثر میں نے حدیث میں سنا بھی ہے کہ 2 فرشتے اللہ تعالیٰ اکثر نازل کرتے ہیں. ایک فرشتہ دکھائی نہیں دیتا اور ایک فرشتہ گونگا ہوتا ہے.
کیونکہ وہ ہتھوڑا آپ پہ برسا رہا ہوتا ہے نا، وہ دیکھ کر جتنی تکلیف، اب سیدھی سی بات ہے کسی کو کچھ مار رہے ہو کتنا بھی بے رحم ہو، دیکھ کر تھوڑا بہت تو رحم آئے گا نا اسے. جب وہ فرشتے کو دکھے گا ہی نہیں تو اسے رحم کیا آئے گا، مارتا رہے گا. اور سب سے بڑی بات اس کے کان بھی نہیں ہوتے بہرے، تو اندازہ لگاؤ جب وہ آپ کی چیخیں سنے گا تو بھی، اب بندے کی چیخیں سنتا ہاں بھائی بہت تکلیف ہو رہی ہے بندے کو، تھوڑا دھیرے سے ایسا کچھ بھی کریں گے نا. تو جب اسے چیخ بھی سنائی نہیں دے گی تو اندازہ لگاؤ تو جب نہ سن سکتا نہ دیکھ سکتا، آپ پہ وہ عذاب برابر برساتے جائے گا، تو اندازہ لگاؤ کیا حالت ہوگی آپ کی اس وقت. اور قبر میں جہنم کی دھڑکتی ہوئی آگ جلائے گا اللہ تعالیٰ، آگ میں جلتے ہی رہو گے جلتے ہی رہو گے. دنیا میں ہی جلنا شروع ہوئے تو اندازہ لگاؤ دنیا میں ہی اللہ آپ کو ایسے جلائے گا، وہ بھی قبر میں. تو کل قیامت دن جہنم میں جب ڈالے گا کتنا کیسے جلائے گا آپ کو اللہ. اگر مومن بندے ہو گے جہاں تک آپ کی نظر جائے گی قبر آپ کی چوڑی ہو جائے گی، اور آرام سکون کی نیند سو گے، اور جنت کی کھڑکیاں اللہ تعالیٰ آپ کے قبر میں کھول دے گا، جنت کی ہوائیں چلے گا، اچھی نیند لو گے آپ. اور ممکن نہیں کہ سوال جواب تو بہت ہی چٹکیوں میں آسانی سے جواب دے سکو گے آپ. اس لیے یاد رکھو قبر کی منزل سب سے خطرناک اور سب سے دردناک، سب سے زیادہ بھیانک ہوتی ہے. ایک تو اندھیری کوٹری، اوپر سے آس پاس آپ کے کوئی نہیں، صرف اور صرف آپ کے اچھے یا برے اعمال ہوں گے. چلیے ایسے اگر بتاؤں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. اب میں آپ کو عمل بتا دیتا ہوں. دیکھیے عمل جو ہے وہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. عمل کیا ہے؟ جو بندہ قبر کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، جسے قبر کے عذاب سے نجات چاہیے، تو وہ روزانہ سورۃ الملک کی تلاوت کرے. یعنی کہ سورۃ الملک وہ جو تبارک الذی بیدہ الملک، یہ جو سورت ہے 29ویں پارے میں پہلی سورت ہے. یہ سورت کو اگر روزانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اسے روزانہ پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، نبی خود بھی اسے روزانہ پڑھا کرتے تھے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ بہت سمپل کام ہے. رات میں سونے سے پہلے، روزانہ رات میں سونے سے پہلے سورۃ الملک ایک مرتبہ تلاوت کر کے سو جاؤ. اب تھوڑی 2 صفحوں کے 2.5 صفحوں کی صورت ہے، تھوڑی آپ کو مشکل ہوگی شروع میں، 10-15 منٹ لگیں گے. جیسے عادت پڑ جائے گی نا تو 5 سے 6 منٹ لگیں گے انشاءاللہ تلاوت کرنے کی. یا پھر کوئی بندہ حافظ عالم ہے، اس کے لیے 2-3 منٹ کا کام نہیں ہے، آرام سے پڑھ سکتا ہے. رات میں سونے سے پہلے اگر سورۃ الملک اگر آرام سے اگر پڑھ کے آپ سوئیں گے تو انشاءاللہ آپ قبر کے عذاب سے بچا لے جائیں گے، یعنی قبر کا عذاب آپ پر نہیں ہوگا. لیکن یاد رکھو یہ عمل صرف ان پر کام کرے گا جو توحید پرست ہوں گے. جو بندہ شرک بھی کرے گا، بدعت بھی کرے گا، تب بھی یہ صورتیں پڑھتا رہے گا نا، تو کتنے بھی بار پڑھ لے اسے قبر کا عذاب نہیں، قبر کا عذاب سے بچے گا نہیں، قبر کا عذاب سے ہوگا. اس لیے آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، کسی شرک اور بدعت میں شامل نہ ہو، صرف توحید پرست ہو، تب انشاءاللہ آپ پر یہ عمل ضرور کام کریں. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو قبر کے عذاب سے بچا لیں گے روزانہ اگر سورہ ملک آپ پڑھتے ہیں تو. سمجھ میں یہ بات میری؟ ابھی ایک بات بتاتا ہوں کہ اس ویڈیو کو کم سے کم زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو کمنٹ باکس میں آپ شیئر بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم جواب دینے کی اسے پوری مکمل کوشش کریں گے. تو یہ نبی حدیث ہے نبی کی، تو اس لیے اسے اچھی طرح سے فالو کریں. اور نبی کی حدیث کو شیئر کرنا ثواب جاریہ ہوتا ہے، صدقے ثواب جاریہ کی نیت سے انشاءاللہ ضرور ویڈیو آگے تک پھیلائیں. تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. پھر ملیں گے اگلے ہفتے ایک نئی بہترین اور صحیح ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.